جناب عبدالاکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، ایک تو سوالات وقفہ سوالات تو آپ نے حذف کر دیے اور رولنگ بھی نہیں دی کہ یہ سوالات ڈیفر ہیں کل کے لیے. کم از کم رولنگ دینا چاہیے تھا کہ کل کے لیے یہ سوالات آئیں گے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ جناب اسپیکر، اس دن آپ نے مجھے موقع دیا، میں نے فرانسیسی ایک فلم کے بارے میں، جو آئیلینڈ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ ہم جنس پرستی کی سلسلے میں اس کو فروغ دینے کے لیے ایک فلم بنائی گئی ہے جو اس کو اردو میں ترجمہ کر کے پاکستان میں اس کو NOC دیا گیا ہے. الحمدللہ اس پر پابندی لگ گئی ہے. میں نے یہاں پوائنٹ اٹھایا تھا. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں وزارت اطلاعات و نشریات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر، اس طرح کے اقدامات سے اعتماد پیدا ہو جاتا ہے کہ چلو لوگ یہاں ہیں اور ان طرح کے مسائل کو اٹھاتے ہیں اور اس طرح کے مسائل جو ہیں پھر آگے وہ حل ہو جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جی جناب اسپیکر، یہ جو سود کے سلسلے میں حکومت نے، میں اس دن بھی شکریہ ادا کیا تھا کہ حکومت پاکستان نے اپنی اپیل یعنی اسٹیٹ بینک کی طرف سے یا نیشنل بینک کی طرف سے وہ واپس لے لی. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ 26 اور انفرادی طور پر بھی اور بینکوں نے بھی اپیلیں دائر کی ہیں. جناب اسپیکر، میں وزیر خزانہ صاحب سے، جس نے اس دن اپیلیں واپس لینے کا اعلان کر دیا تھا، ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے طریقہ اپنایا ہے کہ یہ جو 26 اپیلیں ہیں یہ کس طرح آپ ان سے واپس لے لیں گے؟ اور اگر وہ نہیں لیتے، وہ بینک جو پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں کراچی سے لے کر چترال تک، اگر وہ اپنی اپیلیں واپس نہیں لیتے تو ان کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ کیا کارروائی ان کے خلاف ہوگی؟ اور بہرحال وہ آئین کے بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، آرٹیکل 37 جو ہے وہاں لکھا گیا ہے کہ سودی کاروبار کو، سود کو آہستہ آہستہ یعنی ختم کر دیا جائے گا. 75 سال گزر گئے جناب اسپیکر. 75 سالوں میں جناب اسپیکر سود کو ہم ختم نہیں کر سکے، لیکن اب ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. وفاقی شرعی عدالت نے 26 رمضان مبارک کو سود کے خلاف ایک فیصلہ سنا دیا کہ سودی نظام کو پاکستان سے ختم ہونا چاہیے. اور پھر آپ لوگ جو ہے اپیل میں چلے گئے. اب اپیل آپ نے واپس لے لی، لیکن اب ایک موقع ہے جناب اسپیکر. میری تجویز یہ ہے جناب اسپیکر، ایک تو ان بینکوں کو حکومت پاکستان کی طرف سے باقاعدہ لیٹر جانا چاہیے، حکم جانا چاہیے، آرڈر جانے چاہیے کہ فوری طور پر اپنے اپیلیں واپس لے لیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ جناب اسپیکر، یہاں میرا بل پڑا ہوا ہے. یہ تقریباً 3.5 سالوں سے وہ سود کے خلاف امتناع ربا بل میرا پڑا ہوا ہے. وہ بل آپ پاس کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا جی عدالتوں کا چکر خود بخود ختم ہو جائے گا. اس میں دیکھیں جی، اس کو ہلکا لے لیں. آپ نے اچھا کام کیا، ہم اس کی پذیرائی کرتے ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن یہ نہ ہو کہ چودھری صاحب خود تو نہیں بولتا لیکن اپنے کسان کے ذریعے سے پیچھے سے وار کرتا ہے، تو اس طرح کا معاملہ نہ ہو. جناب اسپیکر، یہ جو 26 دیگر ادارے اپیل دائر کیے ہیں ان کے خلاف آئین کے تحت قانونی کارروائی ہونی چاہیے. یہ آئین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. آئین میں لکھا گیا ہے کہ سود ختم کر دیا جائے گا، اور یہ جو اپیل میں جا رہے ہیں تو اب یہ ایک تو عدالت کے حکم کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آئین پاکستان کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو ان پر میں کہتا ہوں کہ آرٹیکل 6 لگنی چاہیے ان بینکوں پر جو پاکستان میں کاروبار کرتے ہوئے آئین کے خلاف. شکریہ. تھینک یو. کوشچن آر جی محسن داوڑ صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، جو پیسہ بار بار ایک ہی بات ہم بھی یہاں پر دہراتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایشو ہوئی ایسا ہے
کہ جو ہماری بنیادی حقوق اور ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ سب سے زیادہ جڑا ہوا ہے، لا اینڈ آرڈر پر ہم یہاں پر پہلے ہی دن سے بحث کرتے آ رہے ہیں، اور وہ میرے خیال میں جس سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے اس کو لیا نہیں جاتا. اور میرے خیال میں پختونخوا اور پھر خصوص پختونخوا کے چند علاقے جو ہے وہ مکمل طور پر دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہے. کل اسی دہشت گردی کے خلاف جنوبی وزیرستان کے صدر مقام وانا میں ایک احتجاجی ریلی ہوئی، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے کہ مگر میں یہ کہوں کہ تقریباً پورا وزیرستان ہی نکل آیا تھا. تو یہ بات غلط اس لیے نہیں ہوگی، اور یہاں پر جب ہم دیکھتے تھے کہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی ملک میں ہو رہی ہے اور دہشت گردی کے خلاف ایک ایکٹیویٹی ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا احتجاج ہو رہا تھا، تو سوائے ایک آدھ چینل پر جیو پر ایک چھوٹا سا میں نے وہ دیکھا، باقی پاکستان کی پوری میڈیا نے اس کو مکمل طور پر اگنور کر دیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہاں پر ہم شور مچاتے ہیں اور وہ پورا جو علاقہ ہے وہاں پر کمپلیٹ اسٹیٹ لیسنس ہے، وہاں پر ریاستی ریٹ نامی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اب لوگ پھر اپنے تحفظ کے لیے جائے تو کہاں جائیں؟ تو اور مجھے پھر اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اور چند دن پہلے بھی یہ بات میں نے یہاں پر کی تھی کہ چلو دہشت گردی تو ہے، وہ تو الگ سی بات ہے، لیکن اس کے خلاف جب لوگ احتجاج کرتے ہیں تو وہ اس پہ آنکھیں کیوں بند کر دی جاتی ہیں؟ اور یہ پاکستانی میڈیا کو کوئی خصوصاً کوئی انسٹرکشن ہے یا کیا مسئلہ ہے جو اس پہ پوری خاموشی اختیار کر لیتی ہے، یا کوئی یہ ریاستی پالیسی ہے کہ اس کے خلاف بولنا نہیں ہے یا اس چیز کو رپورٹ نہیں کرنا؟ اس چیز کی پر سمجھ نہیں آتی، اور یہ پھر وہاں پر لوگوں کے جو خدشات ہیں ان کی ایک ان قسم کی انڈورسمنٹ ہوتی ہے، یہاں سے جو خاموشی اور سرموری جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. دوسری چیز جناب اسپیکر، افغان قوم کو جو مشکلات درپیش اور جس حالت سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، اللہ کسی کو وہ حالت نہ دکھائے. جو تکلیف اور جو پریشانی آج کل وہ دیکھ رہے ہیں، جن سے آج کل وہ گزر رہے ہیں، ان کی بچیوں پر جس طریقے سے تعلیم پر پابندی اور بھی جو تشدد کے واقعات ہمیں آئے روز وہاں کو دیکھنے کو ملتے ہیں طالبان کی طرف سے، اور وہ پھر جب مجبور ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور پھر یہاں بھی آ جاتے ہیں، اور یہاں پر ان کے ساتھ پھر جو سلوک ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے. جب وہ ڈالر مل رہے تھے تو وہ پھر یہاں پر پھر ہمارا رویہ پھر اور تھا، اور ہم پھر کسی اور نظر سے اور کسی اور نام سے ان کو پکارتے ہیں. لیکن آج جب وہ سلسلہ نہیں رہا، پچھلے دنوں ایک ویڈیو ہماری نظر سے گزری کہ وہ جو مہاجرین یہاں پر آئے ہوئے تھے تو ان کو بیڑ بکریوں کی طرح رسیوں سے باندھ کر، کوئی سندھ یا کراچی کی کوئی ویڈیو تھی. تو بہت ہی افسوس کی بات، اور یہ صرف بائی دا وے کراچی میں نہیں، پشاور میں اور ملک کے اور بھی تمام علاقوں میں اس طریقے کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یا تو پھر ان کو آنے نہیں دیا جائے، پھر جب وہ آ جاتے ہیں تو کم از کم انسانوں والا سلوک تو ان کے ساتھ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، ہم نے ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنائی، ہمارے پاس ابھی تک کوئی قانون نہیں ہے کہ افغان مہاجرین کے ساتھ ہم نے کس طریقے کا رویہ، کون سے قانون کے تحت ہم نے ان کو ٹریٹ کرنا ہے. پوری دنیا بھی خاموش ہے، UNHCR بھی خاموش ہے، اور ہماری اپنی حکومت کی وفاقی خاموش ہے. ہم نے ہیومن رائٹس کی ایک سب کمیٹی بنائی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ سب کمیٹی اپنی سفارشات دے کی بنیادی طور پر یہ ریسپانسبلٹی وفاقی حکومت کو بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ قانون سازی ضرور کرے، کیونکہ وہ جو تکلیف سے آج کل گزر رہے ہیں، اور وہ پوری دنیا ان کے مجرم ہے. وہ یہاں پر کوئی بھی اپنا گھر بار خوشی سے نہیں چھوڑتا، وہ مجبوری سے یہاں پر آتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی پالیسی ضرور بننی چاہیے. You made a point. Thank you very much.